سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 90 سورہ طٰہٰ کا 5واں رکوع 16ویں پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا، یا قومی، کہ اے میری قوم، انما فتنتم بہ، یوں ہی ہے کہ تم اس کے سبب فتنے میں پڑے، تو اس بچڑے کو نہ پوجو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرا حکم مانو۔ قالوا، وہ بولے، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو اس پر آسن مارے جمے رہیں گے، یعنی پوجا کے لیے اس کے سامنے بیٹھے رہیں گے، بچڑے کی پوجا پر قائم رہیں گے اور آپ کی بات نہ مانیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کے آئیں، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آئیں گے اس وقت ہم سوچیں گے کیا کرنا ہے، اس سے پہلے تو ہم بچڑے کی پوجا ہی کرتے رہیں گے۔ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے، اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ 12,000 وہ افراد تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہ کی تھی، وہ بھی الگ ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق 6 لاکھ بنی اسرائیلی تھے، بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی، ان میں سے 12,000 نے بچڑے کی پوجا نہ کی، باقی سب بچڑے کی پوجا کر کے مرتد ہو گئے، مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے ان کے شور مچانے اور باجے بجانے کی آوازیں سنی، جو بچڑے کے گرد ناچتے تھے، یعنی جو لوگ بچڑے کے گرد ناچ رہے تھے وہ شور مچا رہے تھے اور باجے بجا رہے تھے۔ تب آپ نے اپنے 70 ساتھیوں سے، ہمراہیوں سے فرمایا، یہ فتنے کی آواز ہے۔ جب قریب پہنچے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا تو غیرت دینی سے، جو کہ آپ کی فطرت تھی، اللہ نے آپ کو دینی غیرت عطا فرمائی تھی، غیرت دینی سے جوش میں آ کر حضرت ہارون کے سر کے بال سیدھے ہاتھ میں اور آپ کی داڑھی شریف الٹے ہاتھ میں پکڑی۔ قال، موسیٰ نے کہا، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، آپ کو کس بات نے روکا تھا جب آپ نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا؟ اللہ تتبعنی، کہ میرے پیچھے آتے اور مجھے خبر دیتے۔ جب انہوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ مجھ سے کیوں آ کر نہ ملے، کہ آپ کا ان سے جدا ہونا بھی ان کے حق میں ایک زجر ہوتا، تنبیہ ہوتا۔ افعصیت امری، تو کیا آپ نے میرا حکم نہ مانا؟ قال، حضرت ہارون نے کہا، یبن ام، اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی سامنے والا جلال میں ہے تو اس کا نام لینے کے بجائے اس کی ماں کی طرف اس کی نسبت کی جائے، تو ماں کا نام سن کر جلال ٹھنڈا ہو جاتا۔ تو اس لیے حضرت ہارون نے یہ نہیں کہا اے موسیٰ یا اے میرے والد کے بیٹے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا یبن امہ، اے میرے ماں جائے، یعنی اے میری ماں کے بیٹے۔ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، نہ میری داڑھی پکڑیں نہ میرے سر کے بال پکڑیں، آپ یہ میرے بال چھوڑ دیں۔
انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے ڈر ہوا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا. یعنی میں نے خیال کیا کہ اگر میں انہیں زیادہ روکوں گا تو جنگ ہوگی، اور 12,000 افراد سے یہ لاکھوں افراد جنگ کریں گے، اس میں کتنے مارے جائیں گے، اور آپ کہیں گے کہ تم نے میرا انتظار نہ کیا. اور دوسری بات یہ کہ میں ان کو چھوڑ کر اگر آپ کے پاس آتا تو میں نے خیال کیا کہ آپ مجھے کہیں گے کہ تم 12,000 کو بھی چھوڑ کر آ گئے، اگر اس قوم نے انہیں بھی گمراہ کر دیا تو پھر کتنا بڑا نقصان ہوگا. یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے اپنے ذاتی نقصان پر تو صبر کرتے ہیں، لیکن جب دین کا نقصان ہو جائے تو شدید انہیں غم، شدید افسوس اور شدید رنج ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو حضرت ہارون علیہ السلام سے سوال کیا اور آپ نے سختی فرمائی، یہ اس شدید غم کی وجہ سے تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کی محبت عطا فرمائے. دین کا نقصان ہو جائے اس پر افسوس کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے اور اس سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں. انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی ذات سے دین کا نقصان نہ ہو، اور کبھی کسی کے ساتھ دیکھے کہ اس نے دین کا نقصان کیا تو اسے روکنا بھی چاہیے اور اس پر افسوس بھی ہونا چاہیے. تو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے. چنانچہ آپ نے فرمایا، قال، موسیٰ نے کہا، فما خطبک یا سامری، اب تیرا کیا حال ہے اے سامری، تو نے ایسا کیوں کیا، اس کی وجہ بتا. قال، سامری بولا، بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا. یعنی میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کو پہچان لیا، اور وہ ایسے گھوڑے پر سوار تھے جو اسب حیات تھا. یعنی وہ گھوڑا حیات دینے والا تھا، جہاں پر اس گھوڑے کا قدم پڑتا وہاں مٹی میں سبزہ اگ جاتا. میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کے گھوڑے کے نشان قدم کی خاک لے لوں. بعض مفسرین نے گھوڑی کا ذکر فرمایا کہ حضرت جبریل امین گھوڑی پر سوار ہو کر آئے تھے. اب یہ آپ کے گھوڑے یا گھوڑی کے پاؤں میں یہ تاثیر کیوں پیدا ہوئی؟ یہ حضرت جبریل امین کی برکت سے. قال بصرت بما لم یبصروا بہ، سامری بولا، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا. فقبضت قبضة من اثر الرسول، تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے، یعنی جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کے نشان سے. فنبذتها، پھر اسے ڈال دیا اس بچڑے میں جس کو میں نے بنایا تھا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میرے جی کو یہی بھلا لگا، اور یہ کام میں نے اپنے ہی نفس کی خواہش سے کیا ہے. خود میرے ذہن میں یہ بات آئی، کسی نے مجھے اس کے لیے ابھارا نہیں ہے، کوئی اس کا محرک نہیں ہے، یہ ساری حرکتیں میں نے خود اپنی مرضی سے کی ہیں. اور جب میں نے یہ مٹھی بچڑے کے منہ میں ڈالی تو وہ بچڑا زندہ ہو گیا، سونے کا بچڑا، اور بچڑے کی آواز بولنے لگا. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فاذهب، تو چلتا بن، دور ہو جا. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہے چھو نہ جا. جب تجھ سے کوئی ملنا چاہے جو تیرے حال سے واقف نہ ہو تو اس سے تو کہے گا کہ مجھے چھونا مت. یعنی سب سے علیحدہ رہنا، نہ تجھ سے کوئی چھوئے نہ تو کسی سے چھوئے. لوگوں سے ملنا سامری کے لیے مکمل طور پر ممنوع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرار دے دیا. اب اس کے لیے
لوگوں سے ملاقات کرنا، گفتگو کرنا، خرید و فروخت کرنا، ہر ایک کے ساتھ آپ نے حرام کر دی۔ اب اس کی بس میں نہیں تھا کہ لوگوں کے ساتھ رہ سکے۔ اگر اتفاقاً کوئی اس کے قریب جاتا اور چھو جاتا تو وہ اور چھونے والا دونوں شدید بخار میں مبتلا ہوتے۔ وہ جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ کوئی چھو نہ جانا، اور وحشیوں اور درندوں میں زندگی کے دن نہایت تلخی اور وحشت میں گزارتا تھا، اور اسی طرح وہ ہلاک ہوا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، یعنی آخرت میں عذاب کے وعدے کا وقت ہے۔ دنیا میں تو تجھے یہ عذاب دیا گیا، اب تیرے شرک اور جو تو نے فساد پھیلایا اس کی سزا تجھے آخرت میں دی جائے گی، اور اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ لن تخلف، جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، لن تخلف، جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا، وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ وانظر الى الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے رہا، یعنی بیٹھ کر پوجا کرتا رہا اور اس کی پوجا پر قائم رہا۔ اپنے اس جھوٹے معبود کو دیکھ۔ لنحرقنہ، قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے۔ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو آگ لگا دی۔ جب وہ راکھ ہو گیا تو اس کی راکھ آپ نے دریا میں یا سمندر میں بہا دی۔ جب آپ سامری کے اس فساد کو مٹا چکے تو بنی اسرائیل سے آپ نے خطاب فرمایا اور ان کے سامنے دین حق کا بیان فرمایا۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ وسع کل شیء علما، ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، ہم ایسا ہی آپ کے سامنے پچھلی خبریں بیان فرماتے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا، یعنی قرآن پاک، کہ وہ ذکر عظیم ہے۔ جو اس کی طرف متوجہ ہو اس کے لیے اس کتاب کریم میں نجات اور برکتیں ہیں۔ اس مقدس کتاب میں پچھلی امتوں کے ایسے حالات کا ذکر اور بیان ہے کہ جو فکر کرنے اور عبرت حاصل کرنے کے لائق ہے۔ من اعرض عنہ، جو اس سے منہ پھیرے، یعنی جو قرآن پاک سے منہ پھیرے اور اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا، یعنی اس گناہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا، یہ گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا، یعنی گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہ، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی اس گناہ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور وہ قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی برا بوجھ ہوگا۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا لوگوں کو محشر میں حاضر کرنے کے لیے۔ یہاں سور سے مراد دوسری مرتبہ کا سور ہے، نفخہ ثانیہ مراد ہے۔ جو پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس سے دنیا ہلاک ہو جائے گی، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا لوگ زندہ ہوں گے اور محشر میں حاضر ہوں گے۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا،
اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھیں، یعنی کافروں کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، ان کے منہ کالے ہوں گے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہ رہے مگر 10 رات۔ آخرت کی سختیوں کو اور خوفناک منازل دیکھ کر انہیں دنیا کی زندگی کی مدت بہت قلیل معلوم ہوگی۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے جو وہ کہیں گے ہم خوب جانتے ہیں۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے۔ آخرت کے عذابات دیکھ کر وہ دنیا کی زندگی کو قلیل سمجھیں گے۔ کوئی کہے گا کہ 10 دن ہم دنیا میں رہے ہیں، لیکن جو سب سے بہتر رائے والا ہوگا، جس کی رائے سب سے بہتر سمجھی جائے گی، یہ وہ ہوگا جو کہے گا کہ ہم دنیا میں صرف ایک دن رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اصل بات یہ ہوگی کہ وہ اس دن کی تکلیفیں دیکھ کر دنیا میں رہنے کی مقدار بھول جائیں گے۔ دنیا واقعی قلیل ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور ویسے بھی آخرت کے عذابات دیکھ کر دنیا کی وقت لوگوں کے دلوں سے نکل چکی ہوگی اور وہ دنیا کی مدت بھی بھول چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قلیل بے وفا فانی مختصر دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے ہم سب کو طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ